فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ پہنچنا در پر تو کہنا آقا، پہنچنا در پر تو کہنا آقا، سلام لیجئے غلام آیا۔ ناظرین گرامی، آج 9 رمضان المبارک 1443 ہجری ہے۔ آپ روز کی طرح فیض رمضان ملاحظہ فرما رہے ہیں لائیو افطار ٹرانسمیشن فیض ٹی وی نیٹ ورک سے۔ میں نازیہ علی روز کی طرح آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جب ہم بات کرتے ہیں رمضان المبارک کی، رمضان المبارک کے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہم تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کا سامان بنایا، وہیں جب ہم رمضان المبارک کی بات کرتے ہیں اس کے پہلے عشرے میں یعنی رحمت کے عشرے کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اور بے حساب رحمتوں کا عشرہ بنایا۔ نہ صرف رحمتوں کا، برکتوں کا، بلکہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں ہم عبادات کس طرح سے کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا کیا مانگ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پورے ہی مہینے میں ہمارے لیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ جب ہم نماز کے ساتھ ساتھ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں اور عبادت کر رہے ہوتے ہیں وہاں بخشش کا سامان رکھا ہے۔ اس پر کہا جاتا ہے نا، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آج یقیناً ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے پہلے عشرے پر، اور عشرہ رحمت آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواؤں گی۔ آج ہمارے ساتھ جب اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے روز میں کوشش کرتی ہوں کہ ہم کوئی بھی موضوع ہے اس پر روشنی ڈالیں، ہمارے ساتھ جو عالم دین موجود ہیں مفتی قدرت اللہ قادری صاحب، اس کے ساتھ ہی نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید سعد علی قادری۔ دونوں مہمانوں کو فیض رمضان میں خوش آمدید کروں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے اللہ مفتی صاحب؟ اور آپ الحمدللہ، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور جہاں ہم عشرے کی بات کرتے ہیں تو وہی بات ہے کہ ماہ رمضان میں پہلا عشرہ جو ہوتا ہے وہ رحمت کا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی کل کی سی بات ہے کہ میں نے کہا کہ آج یکم رمضان المبارک ہے، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ کل ہم کہیں گے کہ عشرہ ختم ہو گیا۔ کچھ فرمائیں گے کہ عشرہ رحمت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لیے حدیث مبارکہ کے ذریعے اور احکام الہی میں کیا روشنی ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی تمام ٹیم کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ سب نے مجھے جو ہے یہاں حاضری کا شرف بخشا ہے۔ یہ یقیناً میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ تو جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ واقعی سارا مہینہ ہی رحمتوں، برکتوں اور بخشش کا مہینہ ہے، بالکل۔ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کے عشروں کو جو ہے وہ مختلف انداز میں ناموں سے تقسیم کیا گیا ہے۔ تو پہلا عشرہ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عشرہ رحمت ہے، یعنی اس عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر چھم چھم برس رہی ہوتی ہے۔ اور ویسے اگر عام دنوں میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت عام دنوں میں بھی جو ہے وہ اپنے بندوں کی طرف صبح و شام جو ہے وہ متوجہ رہتی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دن کے وقت اپنا دست رحمت پھیلا دیتا ہے کہ رات کے وقت اگر کسی نے تنہائی میں گناہ کیا ہو تو وہ دن کے وقت شرمندہ ہو کر میرے سے معافی مانگے تو میں اس کی بخشش کر دوں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح جب رات ہوتی ہے تو رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنا دست رحمت پھیلاتا ہے کہ دن کی روشنی میں جس سے گناہ ہو گیا ہو وہ رات میں شرمندگی کا، ندامت کا اظہار کرے اور مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کی بخشش فرما دوں۔ تو رب کی رحمت کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ہر وقت اپنے بندوں کی طرف متوجہ رہتی ہے، اور رمضان المبارک میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اور زیادہ جوش میں آ جاتی ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے جو ہے وہ پورا رمضان بند کر دیے جاتے ہیں، اور روزے داروں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت رہتی ہے۔ اور اللہ کی رحمت کا اگر دیکھا جائے کہ اس کی رحمت کا کیا حال ہے اور وہ بندوں کے ساتھ کس طرح جو ہے وہ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے،
تو مسند امام احمد بن حنبل کی روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھا شخص لاٹھی کے سہارے چلتے ہوئے آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ساری زندگی گناہوں میں بسر کی ہے اور میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی نافرمانیاں کی ہیں، اب میں شرمندہ ہوں، اگر میں اپنے رب سے معافی مانگوں تو میرا رب مجھے قبول کر لے گا۔ تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس اللہ تعالیٰ کی توحید اور میری رسالت کا اقرار کرتا ہے؟ تو اس نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر تجھے بخش دیا گیا۔ سبحان تو اللہ، وہ سبحان کتنا اللہ۔ کریم ہے، وہ تو اپنے بندوں سے جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، بے اور شک، بے ایک شک۔ ماں کی جو محبت ہے اس کو دنیا کے کسی ترازو میں نہیں تولا جا بے سکتا۔ شک بے شک۔ تو رب کی محبت اور اس کی رحمت کو جو ہے وہ کسی ترازو میں یا الفاظ میں بیان کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، یعنی اس کی 100 رحمتیں ہیں، 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں اور ایک رحمت کو زمین پر نازل کیا ہے، اور اس ایک رحمت کا اثر یہ ہے کہ فرمایا یہ بندے جو آپس میں پیار محبت کے معاملات کرتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، جانور اپنے بچوں سے جو ہے وہ پیار کرتے ہیں، تو وہ ایک رحمت کا اثر ہے۔ اور قیامت والا دن جب ہوگا تو یہ ایک حصہ بھی جو ہے وہ 99 کے ساتھ مل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ 100 حصوں کے ساتھ، رحمت کے 100 حصوں کے ساتھ اپنے بندے سے جو ہے ملاقات فرمائے گا، تو پھر اس کی رحمت کا انداز کوئی اور ہوگا۔ سبحان لیکن اللہ، شرط سبحان یہ ہے اللہ۔ کہ یہ رحمت جو ہے وہ برسے کی اس پر جس نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بسر کیا ہوگا۔ بے شک بے جس شک۔ طرح مالک کائنات چاہتا ہے ہم اپنی زندگی کو اس انداز میں بسر کریں، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں منع کرتا ہے ہم اپنی زندگی میں ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، تو وہ کریم ہے، اس کی رحمت جو ہے وہ بہانہ تلاش کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، جب تیرا کوئی نیک بندہ تجھے پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، تو تو کس انداز میں جواب دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے کلیم، میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ سبحان تو اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ۔ عرض کی، یا اللہ، جب تیرا نافرمان اور گناہگار بندہ تجھے پکارے تو پھر کیسے جواب دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے کلیم، میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، 3 مرتبہ میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، وہ جو تیرا فرما بردار بندہ ہے وہ تجھے پکارے تو ایک بار جواب دے، اور تیرا گناہگار بندہ پکارے تو 3 دفعہ کہ بندے میں حاضر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے کلیم، وہ جو نیک ہے نا اس کو اپنی نیکیوں پر بڑا مان ہے، اور میرے گناہگار بندوں کا میرے سوا اور ہے ہی کون۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت تو ہر وقت متوجہ رہتی ہے اور بندے کو بلاتی ہے اپنی طرف، میرے بندے آ جا، میرے در پہ حاضری دے دے، ندامت کے آنسو بہا اور میرے ساتھ صلح کر لے۔ اور حدیث شریف میں اور قرآن پاک کی آیات میں بھی اس بات کی تصریح ملتی ہے کہ جو بندہ رب کی بارگاہ میں آ کر صدق کے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ بے شک، یعنی بے وہ شک، کتنا سبحان بڑا گناہگار، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تم اتنے گناہ کرو کہ زمین اور آسمان کا حصہ پر ہو جائے، اور اللہ فرماتے ہیں اتنے گناہ لے کر پھر میری دہلیز پر حاضر ہو جاؤ، میرے سامنے جو ہے وہ صدق کے دل سے معافی مانگو تو میں سارے گناہ بخش دوں گا۔ یعنی کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، جب وہ مالک کی دہلیز پر حاضر ہو کر سر جھکا دیتا ہے اور کہتا ہے، مالک میرے سے خطا ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اپنے بندے کے گناہ معاف کرتا ہے بلکہ وہ جتنا بڑا گناہگار ہو اتنا بڑا نیکوکار ہو کر اس کی بارگاہ سے نکلتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک بندے سے گناہ ہوتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے، یا اللہ میرے سے گناہ ہو گئے تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں دیکھو، میرا بندہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کی معافی بھی دیتا ہے اور گناہ پر پکڑ بھی کرتا ہے، لہٰذا تم گواہ ہو جب میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر جب تک اللہ چاہتا ہے وہ گناہ سے بچا رہتا ہے، پھر دوسری مرتبہ پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر عرض کرتا ہے، یا اللہ میرے سے خطا ہو گئی ہے تو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں دیکھو، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کی سزا بھی دیتا ہے اور گناہ کو معاف بھی کرتا ہے، تم گواہ ہو جب میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جب تک اللہ چاہتا ہے وہ بندہ گناہ سے بچتا رہتا ہے، تیسری پھر اس سے گناہ ہوتا ہے، پھر یہی عرض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے، میرے بندے
اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور پکڑ بھی کرتا ہے، لہٰذا تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندے کی بخشش کر دی۔ تو بڑا کریم ہے۔ اور حدیث شریف میں تو یہ بھی تصریح ملتے ہے کہ اگر بندہ زبان سے نہ بھی بولے نا، اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگے، بلکہ اگر اس سے خطا ہو جائے اور دل میں صرف ندامت کا اظہار ہو جائے نا، تو وہ جو شرمندگی کا احساس ہے اس کی وجہ سے اللہ بندے کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو وہ رحمت وہ بڑا کریم ہے، اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے۔ یہ تو سال کے عام دنوں کے معاملات ہیں، اور رمضان کا مہینہ تو وہ خالصتاً جو ہے وہ بزرگان دین فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب دینا ہوتا تو رمضان کا مہینہ عطا نہ کرتا۔ تو رمضان کا مہینہ عطا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں کو، امتیوں کو بخشنا چاہتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ رحمت بڑی گھریوں سے جو ہے فائدہ اٹھائیں، اللہ کے سامنے حاضر ہوں، اس کو راضی کر لیں۔ وہ بڑا کریم ہے، بہت جلدی مان جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے رب کو راضی کریں گے، اس کی تعلیمات احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو اسی میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور قبر بھی ہماری اسی سے روشن ہوگی، آخرت کی کامیابی۔ سعد آپ کی جانب بھی آؤں گی، لیکن ہم نے اپنے ناظرین سے کل جو سوال کیا تھا پہلے میں آپ کو وہ بتاتی چلوں، اور اس خوش نصیب کا نام بھی جنہوں نے انعام جیتا ہے۔ میں نے آپ سب سے سوال کیا تھا جنگ غزوہ بدر ماہ رمضان کی کس تاریخ کو ہوئی؟ ہم نے 3 آپ کو آپشنز دیے تھے، 12 رمضان المبارک، 17 رمضان المبارک، 22 رمضان المبارک۔ اس کا صحیح جواب ہے 17 رمضان المبارک، اور فائزہ نے کراچی سے صحیح جواب دیا ہے۔ فائزہ آپ کو بہت مبارک ہو۔ جس طرح میں بتاتی جا رہی ہوں پروگرام میں اپنے کہ آپ نادوز سیلون کا گفٹ واؤچر جیت چکی ہیں، آپ جا کر سیلون پہ سروسز لے سکتی ہیں، اور ساتھ میں مرد حضرات سے میں روز بول رہی ہوں کہ آپ بھی کال کر سکتے ہیں، آپ کے گھر میں جو خواتین ہیں ان کو آپ کی طرف سے ایک گفٹ ہو جائے گا، عید سے پہلے آپ کی طرف سے رمضان المبارک میں ہو جائے گا۔ اچھا، میں آج کا سوال اپنا آپ لوگوں کو بتاؤں۔ آج کا ہمارا سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ 3 آپ کو آپشنز دیتی ہوں، نمبر 1 زبور، نمبر 2 انجیل، نمبر 3 توریت۔ آپ نے صحیح جواب بتانا ہے۔ ہمارے اسکرین پر جو نمبر آ رہا ہوگا اس کے ذریعے بھی آپ کال کر سکتے ہیں، یوٹیوب پر آپ لائیو ہماری افطار ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں، فیس بک پر، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اور میں ساتھ آپ سے چاہوں گی، کیونکہ فیض رمضان ناظرین دیکھ رہے ہیں، اور جب بات ہو رہی ہے عشرہ رحمت کی، تو اس میں تو میں چاہوں گی کہ ذکر الہی سے آغاز کر دیجیے، حمد و ثنا سے۔ تیری شان تیری شان امانا والو ہو، تیری شان امانا والو ہو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان امانا والو، تیری شان امانا والو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیرے نام پر ہے میرے خدا، یہ میرا دل فدا، میری جان فدا، تیرے نام پر ہے میرے خدا، یہ میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی رہے گی غذا، کہ تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میری آرزو،
آرزو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اور جو حساب روزے حساب ہو تو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو میرے لب پہ نعت جناب ہو کہ نہ سوال ہو نہ جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو بس میں رہوں حضور کے روبرو میں رہوں حضور کے روبرو جل جلالہ اللہ جل جلالہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ خیر. اچھا مفتی صاحب جہاں بات کیونکہ ہم عشرہ رحمت کی کر رہے ہیں وہیں پر بہت سارے وظائف دعائیں یہ سب بھی شامل ہوتے ہیں, کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ محدثین کرام نے اور بزرگان دین نے رمضان المبارک کے ہر روزے کے حوالے سے جو ہے وہ یومیہ اذکار جو ہے وہ ارشاد فرمائے ہیں. بے شک. آج کے روزے کے حوالے سے چونکہ ظہر اور عصر کا وقت گزر گیا ہے, مغرب اور عشاء کا وقت رہتا ہے, تو آج کے روزے کے حوالے سے مغرب کی نماز کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل 41 مرتبہ پڑھنا ہے, اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 41 مرتبہ حضور قلب سے پڑھے گا, توجہ اس کی رب کی ذات کی طرف ہوگی, تو امید واسق یہی ہے کہ وہ دل میں جو خواہش لے کر بیٹھے گا اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ خواہش کو رد نہیں کرے گا اور اس کی وہ حاجت ضرور پوری ہوگی. اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد 21 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے, رب کی وحدانیت کا اقرار کرے گا دل و جان سے زبان سے, تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ افضل و ذکر ہے, جتنے بھی اذکار ہیں سب سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے. اور ہر چیز کو جو ہے وہ زنگ لگ جاتا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کے زنگ کو اتارنے کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ ہر چیز کے زنگ اتارنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے, اور دلوں کے زنگ کو اتارنے کا آلہ اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ ہے. جب بندہ لا الہ الا اللہ کی ضرب دل پر لگاتا ہے تو دل پر گناہوں کا جتنی میل ہے اور جتنی جو بھی اس کی گندگی ہے وہ ساری وہ ختم ہو جاتی ہے, اور دل چونکہ آئینے کی مانند ہے وہ صاف شفاف ہو جاتا ہے. اور دل جب پاک صاف ہو جاتا ہے تو پھر ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے انوار کی تجلیات جو ہے وہ بندے کے دل پر پڑتی ہیں, اور جب بندے کا دل روشن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بصیرت کی روشنی اس کو عطا فرماتا ہے, اور اس بندے کو اللہ اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے لا الہ الا اللہ کے ذکر کی جو ہے وہ کافی فضیلت ہے. احادیث میں بھی اس کے فضائل کافی سارے ہیں, اور صوفیانے میں جو ہے وہ طریقت میں پہلی سیڑھی اسی کو قرار دیا ہے کہ بندہ جو طریقت کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے اور تصوف کے راہ کا مسافر ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کے ذکر کو صبح و شام جو ہے وہ کثرت سے کرے, حضور قلب سے دل پر اس کی ضربیں لگائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے دل کو ہر قسم کی بیماری سے پاک کر دے گا. اور دل جب پاک صاف ہوگا تو آپ جانتی ہیں کہ دل جو ہے وہ پورے جسم میں بادشاہ کی جو ہے وہ حیثیت رکھتا ہے. تو دل جب تندرست ہوگا اور دل میں جو ہے جب اللہ رسول کی محبت گھر کر جائے گی, دل جب اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلیات سے روشن ہو جائے گا تو وہ دل اپنے دماغ کو جو ہے وہ اچھے کاموں کا حکم دے گا, اور دماغ جس جم کے باقی اعضاء کو. تو اس طرح بندے کا سارا جو ہے وہ شب و روز جتنے بھی ہوں گے اللہ کی اطاعت میں بسر ہوں گے, بندہ گناہوں سے جو ہے وہ بچا رہے گا. تو اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ ان دو وظائف کی خاصی فضیلت ہے آج کے دن کے حوالے سے. تو کوشش کریں ناظرین بھی, میں ان کے سے عرض کروں گا کہ یہ
اس موقع کو نہ گنوائیں. یہ چند منٹ کی بات ہے اور چند منٹ میں اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے اور آپ کی دلی مراد پوری ہو جائے تو یہ خسارے کا سودا تو نہیں ہے. اور ویسے بھی رمضان کا مہینہ اور عشر رحمت تو اتنا برکت والا ہے کہ جس طرح آپ باہر نکلیں اور رمضان میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہ سیل لگی ہوتی ہے جی, تھوڑی قیمت پہ جو ہے وہ زیادہ چیزیں بک رہی ہوتی ہیں. تو رمضان کے مہینے کا بھی معاملہ اسی طرح سے ہے کہ عمل آپ نے تھوڑا کرنا ہے اور اس پر جو ہے ثواب آپ کو کئی گنا زیادہ ملے گا. اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا اخلاص اگر مجھے پسند آ جائے تو میں تمہاری نیکیوں کو 70 سے 700 گنا کر دوں, اور 700 گنا سے بھی اس کے 700 گنا کا بھی دگنا میں تمہیں جو ہے وہ نیکیاں عطا فرما دوں. تو جب خلوص سے نیت سے بندہ رب کو یاد کرتا ہے تو وہی عمل جو ہے وہ رب کے بارگاہ میں مقبول بھی ہوتا ہے, اور یہی عمل جو ہے وہ ہماری بخشش کا سبب بنے گا. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ یہ 2 وظائف جو ہے وہ کم از کم آج مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد کر لیے مفتی صاحب اس پہ مزید ابھی بات کرتے ہیں, لیکن اس وقت ہوا ایک وقفے کا. ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان, ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. فیض رمضان, فیض رمضان,